بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کو بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی جوانی کی رونق باقی رہے گی اور 90 سال تک بڑھاپے کا اثر نہیں دکھائی دے گا۔ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے گہری سانس لیں یا اپنے جسمانی اعضاء کو ڈھیلا چھوڑ دیں، یا پھر الٹی گنتی گننا شروع کر دیں۔ صبح کے وقت اجوا کھجور کھا کر گھر سے نکلا کرو، آپ پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کو سکن کی بیماری ہو یا دماغ فریش نہ رہتا ہو وہ مالٹے کا جوس پیے۔ اگر کسی انسان کے جسم پر تیزاب گر جائے تو جسم کے اس حصے پر فوری دودھ ڈالا جائے، جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو ڈالتے رہے۔ ایسا کرنے سے متاثرہ جگہ پر زخم تو دور کی بات، نشان بھی نہیں رہے گی۔ جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق آنکھیں بند کرنے سے بولی ہوئی بات یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بچہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دے تو سمجھ جائے اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اگر شیرخوار بچہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو زیادہ ہلا رہا ہو تو سمجھ جائے وہ ماں کو تلاش کر رہا ہے۔ بچہ روتے وقت منہ سے لعاب نکالے تو سمجھ جائے وہ بڑا ہو کر صحت مند اور طاقتور ہوگا۔ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آنکھیں دیر سے کھولتا ہے وہ بڑا ہو کر وفادار اور پر اخلاص بنتا ہے۔ جس بچے کے پیدا ہوتے ہی گھنے بال ہوتے ہیں اس کے دانت بغیر تکلیف کے جلدی باہر آ جاتے ہیں۔ جو بچہ چلتے ہوئے زیادہ گرتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کے چالاک، ہوشیار اور سمجھدار بنتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی کم روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر بہادر اور صابر بنتا ہے۔ ناظرین، اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے کی عادت بنا لیں، مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ انسان کی بہت ساری پریشانیوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں ان میں بڑھاپے کے آثار جلدی ظاہر ہوتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرو۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو۔ جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو ایسے گھر کے اندر رشتہ کبھی مت کرنا۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر زیتون کا تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا اور یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 کالی انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ دن کے دوران تھکاوٹ یا نیند محسوس کرتے ہیں تو کھجور آپ کی توانائی بحال کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ شہد کو سرکے میں گھول کر اس کی کلیا کریں، دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائے گے۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے اور نظر تیز ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں کاکروچ اور چیونٹیاں بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں چیونٹیاں اور کاکروچ غائب ہو جائے گی۔ اگر چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملنے سے زیور صاف ہو جائے گا۔ سر کے درد کا بہترین علاج یہ ہے کہ ایک لیمو لے اور اسے کاٹیں، پھر اس کو پیشانی پر ملیں، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر لیمو سے رس زیادہ حاصل کرنا ہے تو اسے پانی میں ڈال کر ہلکا سا گرم کر لیں، پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر نچوڑ لیں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔
اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہے تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوری غائب ہو جائے گی۔ ناخنوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو مہندی کے پتے لے کر پیس لو، ذرا سا مکھن ملا کر رات کو ناخنوں پر لگا لے، ناخن ٹوٹ کر نہیں گرے گے اور ناخنوں کا پیلا پن دور ہو جائے گا۔ بھنڈی کاٹنے سے قبل ہاتھوں پر سرسوں کا تیل لگائے، خارش نہیں ہوگی۔ مرچ کو دھو کر اوپر والی ڈنڈی اتار کر فریج میں رکھ دے، مرچ کافی عرصہ تازہ رہے گی۔ جاگتے وقت کوئی بھی کام کرتے وقت آپ کے دماغ کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی سوتے وقت خواب دیکھتے وقت ہوتی ہے۔ بچو 6 دن تک اپنے سانس روک سکتا ہے اور خوراک کے بغیر 1 سال تک گزارا کر سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی دماغ میں موجود رگوں کی کل لمبائی تقریباً 1,47,000 میل ہے۔ امرود کے پتے چبانے سے بواسیر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ انڈے کے چھلکے کو پھینس کر پودوں میں ڈالنے سے پودے بہت جلد بڑھنے لگتے ہیں۔ ناظرین، کانسی کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ تو کانسی کو برا مت کہے، کیونکہ کانسی ہونے سے انسان فالج جیسے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ کھانے کے بعد گڑ کھانے والوں کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ زیادہ مچھلی کا سوپ پینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے اور آپ کبھی اندھے نہیں ہوتے۔ بالوں پر ناریل کا تیل لگانے سے بال گھنے اور کالے ہو جاتے ہیں۔ اگر بانجھ عورت گڑ کو روٹی کے ساتھ کھائے تو یہ اس کی بانجھ پن دور کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ فاختے کے انڈے کھانے سے یادداشت کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ موٹاپے سے پریشان ہیں تو وزن کم کرنے کے لیے کالے چنے کا استعمال کرو۔ کالے چنے وزن کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہیں۔ ناظرین، 3 چیزیں آپ کو زیادہ پریشان اور بیمار کرتی ہیں: زیادہ کھانا، زیادہ باتیں کرنا اور زیادہ سونا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ذہین افراد کی لکھائی خراب ہوتی ہے؟ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور آپ پر اسے غصہ بہت زیادہ آتا ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اللہ پاک ضرور مدد کرے گا۔ روٹی کے درمیان پانی پینے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو لوگ سوتے ہوئے خراٹے لیتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں اور مرچ مسالے والی چیزیں کم کھائیں۔ پاؤں کے تلوے جلتے ہو تو صبح شام ایلوویرا کے گودے سے تلوں کی مالش کریں۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ 1 انار کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے۔ یہ قبض کشا ہے اور حافظے کو تیز کرتا ہے۔ صبح نہار منہ اس کا چھلکا اتار کر کھائیں تو دماغی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بادام کا حلوہ نزلہ زکام اور سر درد کے لیے مفید ہے۔ سردیوں میں اس کا استعمال نہایت مفید ہے۔ لیموں کا رس پیٹ کی چربی کم کرنے میں مددگار ہے۔ روزانہ 1 گلاس پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لیا کریں، پیٹ کی چربی دن بدن کم ہوتی جائے گی۔ انار کا رس دل کے لیے بہترین ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ لیموں کے چھلکے سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ رات کو انڈا کھانے سے آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا کیونکہ انڈے کی تاثیر گرم ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دینے سے خارش دور ہوگی اور آرام ملے گا۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگا دیں، چالے نہیں بنے گے۔ جس گھر میں پیاز کا پودا موجود ہو وہاں پر بچو نہیں آتے۔ بدن پر بدنما داغوں کو دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکے کو پھینس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے لگا دو، داغ دبے صاف ہو جائے گی۔ ناظرین، محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں
مجھے اس شخص نے حدیث بیان کی جس نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے فرمایا، ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے۔ ان پر صرف ایک ہی چادر تھی جس پر چمڑے کے پیون لگے ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ ان کی سابقہ نعمتوں والی حالت اور آج کی حالت کا فرق دیکھ کر رونے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری حالت کیا ہوگی جب تم میں سے کوئی شخص دن کے پہلے پہر ایک جوڑا پہنے گا اور دن کے دوسرے پہر دوسرا جوڑا پہنے گا۔ ان کے دسترخوان پر ایک تشتری رکھی جائے گی اور دوسری اٹھائی جائے گی، اور تم اپنے گھروں کو پردوں اور سجاوٹ کی چیزوں سے اس طرح ڈھانپو گے جس طرح کعبہ کو غلافوں کے ساتھ ڈھانپا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس وقت ہم آج کی نسبت بہتر ہو گئے، ہم عبادت کے لیے فارغ ہو گئے اور ہم کام کاج سے فارغ کر دیے جائیں گے، یعنی ملازم کام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت کی نسبت آج تم بہتر ہو۔ ناظرین، رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دودھ پلانے والی عورت کو کھجور کھلا دیں، اس کا دودھ بڑھ جائے گا۔ میٹھے پان میں ملٹی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کانسی فوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ادرک مثانے اور گردے کو طاقت دیتا ہے۔ بچوں کو چھوٹی عمر میں فاسٹ فوڈ کھلانا غیر ضروری موٹاپے کا باعث ہے۔ جب آپ غصے میں ہو تب کوئی فیصلہ نہ کریں، اور جب خوشی میں ہو تب کوئی وعدہ نہ کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، آنکھوں میں جلن رہتی ہے تو جان لیں آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ چہرے پر داغ بن گئے ہیں تو کیڑا کاٹ کر چہرے پر مسل دے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پیا کریں۔ ہلدی میں ادرک کا ٹکڑا ملا کر سفوف بنا لیں اور نہار منہ مذکورہ سفوف آدھا چمچ کھائیں۔ پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ ہر وقت ٹانگوں کی درد اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے خارش اور سستی دور ہوتی ہے۔ ہمیشہ استغفار کرنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت بار بار طرف بدل لینے سے آپ ہمیشہ صحت مند رہے گی۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھے کے استعمال سے آتی ہے۔ دانتوں پر کیکر کی مسواک رگڑ لینے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ لیمو پانی پینے سے جسمانی اور جگر کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ بیٹھ کر نہایا کرو، آپ کا بلڈ پریشر نارمل اور کنٹرول میں رہتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سونے سے بچنا چاہیے، ورنہ معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیمو کا عرق لگاؤ۔ گرم دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی طاقت کم نہ ہو تو کھانا سادہ کھاؤ اور مٹی کے برتن استعمال کرو۔ جوانی واپس چاہتے ہوں تو ادرک کا ابلا ہوا پانی لیں اور چہرے پر بھانپ لیں۔ ناظرین، وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر
اور شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تم اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ ناظرین، دنیا کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آتی ہے۔ اگر کھانسی اور بخار تیز ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا۔